الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو سیریز ہماری جاری ہیں ان کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج جو ہم لیکچر انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں ڈسکس کیا جائے گا کہ بیسیکلی نفاق کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک سیریز میں لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے جس کا عنوان تھا کہ منافق کسے کہتے ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، احادیث کی روشنی میں ہمیں منافقین کی نشانیاں معلوم ہوئیں، اور اگر وہ نشانیاں ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کی نیت کر چکے، کوشش کرتے رہیں گے، اور اگر وہ نشانیاں ہم میں نہیں ہیں تو حتی الامکان ساری زندگی ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، یا تو نشانیاں خود سے ختم کریں گے، اور اگر الحمدللہ ماشاءاللہ موجود ہی نہیں ہے تو ساری زندگی یہ عہد رکھیں گے کہ ہم میں یہ نشانیاں نہ پائی جائیں۔ بہرحال اس کے بعد اب سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور یہ سورۃ المنافقون کے ابتدائیہ سے پہلے، ابتدائی لمحات سے پہلے اس کو ڈیلیور کرنا میں نے لازمی سمجھا۔ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مناسبت سے اگر اس پوری سورہ کو ہم نے سمجھنا ہے تو بیسیکلی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ پہلے تو ڈسکس ہو گیا منافقین کسے کہتے ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اوپر ببل میں بھی میں آپ کو دے دوں گی۔ دوسرا اہم سوال ہے کہ نفاق بیسیکلی ہے کیا، منافقت جو ہے اس کی درجات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا کون سا درجہ ہے کہ جس حرکت، جس کام کی وجہ سے انسان منافق کہلاتا ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی ان سٹیجز کو طے کرتا کرتا تباہی کے اس دہانے پر آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوا کہ یہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی اتنی بری سزا ملے گی، اتنا برا انجام ہوگا۔ تو یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے، آیا اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس دلدل میں انسان پھنستا کیسے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا خطرناک اور برا انجام کیا ہوتا ہے، ایسا کون سا وہ لیول ہے کہ جس تک پہنچ کے انسان پھر انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو بہرحال اس چیز کو ڈسکس کریں گے، اور دین جو لیکچر نمبر 3 ہوگا تب ہم بات کریں گے مدینہ میں موجود جو منافقین تھے ان کی منافقت کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے، اس کے نتائج کیا نکلے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو آج کے ہر دور سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال آج کے لیکچر کو بلا توقف شروع کرتے ہیں۔ منافق، ٹھیک ہے، نون فا اور قوف، نافقہ، اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے لفظی معنی کیا ہیں، سرنگ۔ اب جو عربی دان ہیں، ماہر حضرات ہیں عربی کے، انہوں نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے 2 منہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی شکاری اس کی طرف آتا ہے، آ ٹپکتا ہے، تو وہ ایک منہ سے داخل ہوتی ہے، دوسرے سے نکل جاتی ہے۔ جو پہلا منہ ہے اس کے بل کا، اس کا نام نافقہ، اور جو دوسرا منہ ہے اس کے بل کا، اس کا نام قوسعہ ہے۔ اب جب وہ نافقہ والی سائڈ پہ ہوتی ہے تو جب دیکھا سامنے دشمن آ رہا ہے، شکاری آ رہا ہے، تو وہ اندر جا کے داخل ہو کے قوسعہ والی سائڈ سے نکل جاتی ہے، اور اگر وہ اس طرف ہو، ادھر دیکھے کہ یہاں کوئی مجھے مسئلہ درپیش ہے، تو وہ اس بل سے داخل ہو کے اس سوراخ سے دوسرے یعنی نافقہ والی سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کو ریلیٹ کیجئے گا، اسی نافقہ سے منافق ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی 2 پہلو ہیں، توجہ کیجئے گا۔ ایک کفر جو انسان کے دل میں ہے، دوسرا ایمان جو اس کی زبان پہ ہو۔ کفر دل میں ہو، زبان پر اسلام ہو، ایمان ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کفر سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ انسان، ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، اور اگر اسلام کے باعث اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، یعنی جس طرح بہت سے مسلمانوں کو بہت بری طرح سے جھنجھوڑا گیا، حالات نے بہت اچھے طریقے سے پیسا، یہی کہ ان کی کنسسٹنسی دیکھی جائے، وہ اہل ایمان، ان کے دل میں ایمان کس قدر پختگی کے ساتھ موجود ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان بہت برے حالات سے دوچار تھے۔ تو بہرحال بات اس طرز میں
کسی اور طرف نکل جانی ہے، پوائنٹ کی طرف واپس آتی ہوں. تو جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان ہونے سے ہمیں باہر سے خطرات لاحق ہیں، ہمیں مسئلے مسائل درپیش ہیں، تو اس وقت کیا کیا کہ انکار کر دیا اپنے مسلمان ہونے کا، اور فوراً ہی اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیا. بالکل اس لومڑی کی طرح ادھر سے داخل ہوئے اس طرف سے نکل گئے، ادھر دیکھا مسئلہ ہے تو ادھر سے داخل ہوئے تو اس طرف سے نکل گئے. تو یہ بیسک جو تھا نا وہ منافقت کیا ہے اس کا آپ کو سمجھانا تھا. یعنی منہ پہ کچھ اور ظاہر کچھ اور دل میں کچھ اور. یہ ڈیفینیشنز جو ہیں نا وہ جو اسٹوڈنٹس ابتدا میں ہوتے ہیں نا ان کے لیے کافی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے منافقت کو، یا وہ سیکھنا چاہ رہا ہے کہ بیسیکلی منافقت ہوتی کیا ہے، وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو اس کو اس طرح کی ہلکی اور آسان ڈیفینیشنز کے ذریعے ایک مختصر بات بتا دی جاتی ہے. لیکن پھر اگر آپ اس کو مزید کرے دیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری ورائٹیز، بہت سارے درجات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر نفاق کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، شعوری اور غیر شعوری نفاق. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافق فی العمل اور منافق فی العقیدہ. ایک تو وہ شخص ہے جو عقیدے کے لحاظ سے ہی جو ہے وہ منافق ہے، یعنی اس نے ایمان قبول کیا ہی نہیں، سرے سے وہ کافر ہے اور وہ ایویں ڈھونگ جو ہے وہ جتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور کچھ ایسے بھی لیول ہوتے ہیں کہ جس میں انسان مسلمان ہوتے ہوئے نفاق کر جاتا ہے، منافقت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کو ٹٹولیں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا، اور پھر عمل کے اعتبار سے. یعنی ایک ہوتا ہے شعوری طور پر نفاق، جانتے بوجھتے، اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری نفاق کہ معلوم نہیں ہے لیکن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس بھی کر لی کہ ہاں ہو گیا اب نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ان کے انجام کیا ہیں، ان کے درجات کیا ہیں، اس پر بحث کریں گے. پہلے بات کر لیتے شعوری نفاق کی، کہ کوئی شخص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اقرار کرے. ایسا شخص تو گویا شروع ہی سے منافق ہے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. جو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے خود مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ صرف زبانی کلامی مسلمان ہے. ایسے منافقین کا ذکر قرآن کریم میں بارہا بہت سے مقامات پہ موجود ہے. آیت نمبر 72 ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں بھی ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں ہونے کا ثبوت دیتے ہیں لیکن دراصل ہوتے نہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور شام کو اسلام سے پھر جانے کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکیں، تاکہ لوگوں کو کہہ سکے ہم تو مسلمان ہوئے تھے لیکن ہمیں ایمان اسلام میں کچھ نظر نہیں آیا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم نے اپنے پرانے دین کو اختیار کر لیا کیونکہ کامل یہی ہے، الیاذ باللہ. لہٰذا انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام شروع کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں تو ایمان ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہیں ہوا تھا. اور ایسے لوگوں کی کیفیت سورۃ المائدہ میں بھی بیان ہوئی ہے کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ وہ کفر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے. یعنی جب یہ داخل ہوئے اسلام میں تو تب بھی کفر والے ہی تھے، اور جب یہ اسلام کو چھوڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے اسلام چھوڑا تو تب بھی یہ کفر والے ہی تھے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے اور شام کو نکل گئے، جی ہم نے کچھ پایا نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ تو داخل ہی نہیں ہوئے، یہ تو سرے سے کافر تھے، داخل بھی کافر ہوئے، نکلے بھی کافر. بہرحال یہ شعوری نفاق کی مثال ہے، اور عملی طور پر اس قسم کے منافقین بہت کم پائے جاتے ہیں آج کے دور کے حوالے. اس دور میں تھے کیونکہ منافقین جو ہیں وہ، میں آپ کو بتایا نا آج کے لیکچر میں ہم ان کی کیٹیگریز ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اس کیٹیگری کے منافقین یہاں تک گر چکے تھے، ان کا کام یہ تھا، ان کا کام وہ تھا، وغیرہ وغیرہ. تو پہلے ہم نے اب پڑھ لیا شعوری منافقین، یہ اس دور میں پائے جاتے تھے، اور پھر اس سے کیونکہ ان کو خاصا فائدہ ملنے کی امید تھی کہ اس طرح لوگ دین اسلام سے بدظن ہوں گے، لہٰذا ایک گروہ نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور بہت طور طریقے کو نبھاتے ہوئے کام کو جاری رکھا. اب بات کر لیتے ہیں غیر شعوری نفاق کی. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی، اس نے دل سے تصدیق بھی کی اور دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے وہ ایمان لے آیا، لیکن بنیادی طور پر اب وہ چونکہ ایک بہت کم ہمت شخص تھا، اس لیے ایمان کے عقلی تقاضے پورے کرنے اور انقلاب کے راستے کی آزمائشوں کا سامنا کرنے سے گھبراتا رہا.
خاص طور پر جب باقاعدہ تصادم کا مرحلہ آیا اور اہل ایمان سے تقاضا ہوا کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائیں، تو ایسے کمزور لوگوں کی جان پر بن گئی۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو اپنی کم ہمتی کے باوجود بھی سچے دل سے مسلمانوں کے ساتھ چمٹے رہے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی کوئی اچھا کام کر بھی لیا اور کبھی کوئی مشکل کام لگا تو اس سے نافرمانی بھی کر بیٹھے، کبھی کسی تقاضے پر لبیک بھی کہہ دیا تو کبھی کہیں بہانہ بنا کے وہاں سے کھسک بھی گئے۔ تو جب ان سے ان کے عمل کے متعلق پوچھا جائے کہ بھئی تم نے فلاں وقت کیا کیا، اب وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرے کہ ہاں میرے سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور خود کو پیش بھی کر دے کہ ہاں چلیں میرے سے ہو گیا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میرے لیے جو سزا ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو سورۃ التوبہ میں ایسے لوگوں کے کردار کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یعنی جب کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو صاف گوئی سے تسلیم کر لینے والے اور کوئی بہانہ نہ بنانے والے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ غیر شعوری منافقین ہیں۔ تو اگر انہوں نے بہانہ نہ بنایا اور غلطی ایکسیپٹ کر لی، گویا اب وہ نفاق سے بری ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان کے کمزور ترین لیول پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ضعف ایمان کے درجے میں موجود ہیں۔ اب ان لوگوں میں اگر ہم کہیں تلاش کریں اپنے آپ کو تو بڑی بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر کھڑا پائیں گے۔ غیر شعوری منافقین وہ منافقین جو کہ کبھی کوئی کام کر لیتے ہیں جو آسان لگا، اور کبھی کوئی کام جو مشکل لگا اس سے کھسک گئے، یعنی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کے تحت وہ لوگ پورے داخل نہیں ہوئے، آسان کام اختیار کر لیا اور جو کام نفس پہ بھاری لگا اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے کہ ہم اپنے آپ سے، جب ہم سے مشکل ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے تم یہ قربانی دو، تم یہ کرو، تو ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں، کتراتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ہاں لیکن پھر کیا ہے کہ دل سے تو ایمان والے ہیں، تو پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہاں یہ فلاں جگہ فلاں طور پر فلاں طریقے سے مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، تو آئندہ میں اس چیز سے محتاط رہوں گا۔ اب پلینڈ کوئی اس طرح کا ہمارا طرز عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہم سب کا نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، a few of ours کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ سے اس نے گمان ہے کہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر جو ہے وہ اچھے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ بہرحال میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کوشش کا اور اس نیت کا ضرور اللہ کی بارگاہ میں اظہار کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی دین میں پورا داخل کر دے اور کنسسٹنسی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک لیول یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا معاملہ بھی آتا ہے کہ جب انسان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیا، تم سے یہ غلطی ہوئی، تو اب عزت نفس سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب بجائے اس کے کہ غلطی ایکسیپٹ کرتے، جس طرح ایک گروہ کی بات ہو گئی نا کہ معاملہ ہوا لیکن غلطی مانی، ایکسیپٹ کیا، تو کیا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہو گیا، یہ منافق اب نہیں کہلائے گا، لیکن یہ کمزور مسلم کہلائے گا۔ اب اس کو اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے افعال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس سے ہو گیا بالکل ایز اٹ از پچھلے گروہ کی طرح، لیکن اب عزت نفس آڑے آ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یعنی جب انسان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کی عزت نفس کی عصبیت اسے نافرمانی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے کہ دیکھو تم ایک عزت دار آدمی ہو، اپنی زبان سے خود ہی اپنی غلطیاں تسلیم کر لو گے، تم لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوگے، بس بہت ہو گئی، اب اس کے بعد یہ نہیں چلے گا۔ اب وہ شخص کیا ہوتا ہے کہ نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور خدا خوفی کی حد کو کروس کر جاتا ہے، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے جھوٹے بہانوں پر اتر آتا ہے، گویا کہ اس نے اب نفاق کی سرحد میں پہلا قدم رکھ دیا۔ یعنی اس سے پہلے جو میں نے کنڈیشن بتائی تھی اس میں کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہو سکتا کہ وہ منافق ہے،
ہاں کمزور مسلم ہے، لیکن اب یہ ہے کہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد اڑے اپنے گناہ پر، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود ضد پر اڑے رہے، اور پھر پردہ پوشی اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے، غلطی کو نہ تسلیم کرنے کے لیے لیم ایکسکیوزز گھڑنا شروع کر دیے. تو اب گویا کہ نفاق کا یہ پہلا درجہ تھا کہ جس میں وہ شخص داخل ہو گیا، اور یہ پہلا قدم رکھنے کی دیر تھی کہ جھوٹ کی دلدل میں انسان پھر پھنس جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ اس دلدل میں مزید نیچے کی طرف گھستا چلا جاتا ہے. اس کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ایک محاورہ ہے نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو یہ وہ حال ہے. پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اب پھر یہ صبح شام دن رات ہر لمحے ہر ایک کے سامنے جھوٹ بولنا اور اس عادت پر پختہ ہو جانا، اور اپنے جھوٹے بہانے، یہاں تک کہ اتنی پختگی اس نے گھڑ لی کہ جھوٹے بہانوں کے بعد اگلی سٹیج آ گئی، اور کیا ان کو سچا کہنے کے لیے جھوٹی قسمیں گھڑنا شروع کر دی. اب یہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے، ٹھیک ہے، کہ اب قسموں میں پکے ہو گئے، اور ان کی قسموں کے بارے میں سورۃ المنافقون میں ذکر آئے گا. یعنی ہم یہ سورہ پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سورہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے رہیں اور لوگوں کو بھی روک کے رکھیں. ٹھیک ہے، جب قسموں کو تکیہ کلام بنا لینے سے ان کی اصل حقیقت سب پر عیاں ہونے لگتی ہے، اور انہیں پھر خود بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، اب تو ہمارا کوئی یقین نہیں کرنے والا، اب تو بہانے بھی بنا کے دیکھ لیے، اب تو جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں لیکن لوگ ہمارا یقین نہیں کر رہے. لیکن سب نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے. تو رد عمل کے طور پر ایسے شخص کے دل میں ایمان اور اہل ایمان کے خلاف شدید نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی وہ لیول تھا کہ جس پر منافقین مدینہ موجود تھے. یہ منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر ہر طرح کی چالیں چلتے تھے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اہل ایمان کو. کہ دیکھیں مدینے میں سب لوگ آرام سے رہ رہے تھے، ان کا کیا کہنا تھا، ہم لوگ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، اوس اور خزرج کے قبائل تھے. کل کے لیکچر میں، اب میں نے آپ کو کہا نا نیکسٹ لیکچر یہ ہوگا کہ جس میں ہم منافقین جو مدینہ میں تھے ان کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، تو اس کو میں ہلکی سی جھلکی کے طور پہ بتا رہی ہوں. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم لوگ بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے تھے، ایک شخص آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. ان کے نزدیک وہ مسائل تھے، وہ کیا تھے کہ جی ہم یہودیوں سے بڑا جو ہے وہ امن کا پرچار کرتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ رہنے کی کوششوں میں تھے، لیکن یہ آئے کہ یہ یہودیوں کے دشمن نکلے، انہوں نے یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا، اور پھر ان کے یہودیوں کے ساتھ کیسے کے تعلقات استوار ہوئے، منافقین نے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا کس طرح ساتھ دیا. حالانکہ خود کو اہل ایمان کہتے تھے، لیکن یہود وہ جو کہ کسی کے بھی سگے نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف ان سے جا ملے. تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے حلیفانہ تعلقات تھے یہودی قبائل کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ پورے عرب سے ہماری جو ہے نا لڑائی جو ہے ہمیں مول لینی پڑ رہی ہے، لہٰذا ہم تو بڑے بے سکون ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، ان کی خیر نہیں ہوگی اب. اور ہم اچھا ایک اور بہت اہم سوال کہ کیا ضرورت تھی ان کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی، منافقین کو، اور کیا ضرورت تھی کہ جب منافقین کے نفاق کے بارے میں جس طرح کہ سورۃ المنافقون جیسی صورتوں میں ذکر بھی آیا، پھر بھی یہ منافقین مدینہ بدر نہیں کیے جا رہے تھے. ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے پورا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی میں نے وہ چیز کو ڈسکس کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بیک گراؤنڈ اس کے بعد سمجھایا تو وہ بالکل ایک بے معنی سا جوڑ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال جب نفاق کا یہ مرحلہ آ جائے تو گویا کہ اب ان کا نفاق تیسری سٹیج پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، پہلی میں کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا، شعوری. پھر غیر شعوری میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ جس سے غلطی ہو گئی اس نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، ایمان کے سب سے نچلے طبقے میں. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کہ پھر غلطی ہوئی اس پر اکڑ گئے. پہلی غلطی تو یہی کر دی نا
کہ اس کے بعد اکڑ گئے. دوسرا کیا کیا کہ اس کے بعد بہانے بنانا شروع کر دیے. تیسرا کیا کیا کہ بہانے بنا کے جھوٹی قسمیں گانا شروع کر دیں اور پھر ان پر اعتبار نہ رہا تو پھر یہاں سے اصل فساد پروپیگنڈا شروع ہوا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ زیادتیاں کرنا شروع کر دیں. وہ کس نوعیت کی تھی, ان کا انجام کیا ہوا, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی ہیڈنگ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ مدینہ میں منافقین کے نفاق کی وجوہات اور اس کے نتائج کیا تھے. تو یہاں تک کے لیکچر میں اگر کوئی کویشچن ہے تو اپنا کویشچن آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.